بن سبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات عرض کی کہ حضور قحط سالی ہو گئی ہے تو مہربانی فرمائے کوئی دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ یہ بہت بڑا نسخہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں بزرگان دین کا پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، پھر کچھ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر اپنی غربت کا مسئلہ پیش کیا کہ حضور میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، فاقے چلتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے روزانہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کوئی دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ کہا کرو۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، تیسرا شخص آتا ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ حضور میرے ہاں اولاد تو ہے لیکن بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو حضور کو مہربانی فرمائے کوئی دعا بتائیے۔ آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ کہا کرو۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ حضور میرے باغات جو ہیں، یعنی میرے پاس مال تو ہے، جائیداد تو ہے، زمین تو ہے، لیکن میرے باغ کے اندر پھل نہیں اگتے، باغات خشک ہو چکے ہیں اور ان کے اندر یعنی ان کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، حضور کو مہربانی فرمائیے۔ آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھنا ہے؟ محبت سے کہہ لو یار یہ جملہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اب پاس بیٹھے ایک شخص نے ان سے کہا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ مسئلہ بیان کیا ہے لیکن سب کو آپ نے استغفر اللہ ایک ہی جواب دیا، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی بات کی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کی تھی، اور استغفار کرنے میں، استغفر اللہ پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم جو ہے نا وہ سدھر نہیں رہی تھی اور ان کے اوپر اللہ نے مشکلات رکھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا میں نے بھی وہی جملہ کہا ہے، اور اللہ نے استغفار کے اندر یہ برکتیں رکھی ہیں کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، بیٹے کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مال جائیداد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بس بندہ مال اپنا رزق حلال اور طیب طریقے کے ساتھ جب حاصل کرتا ہے اور استغفار پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام